الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت مدبر اعظم آپ کا کیا مقام بنتا ہے، اور بحیثیت ایک اسٹیٹس مین کے، ایک زعیم کے آپ نے وہ کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ذاتی ذہانت کا کمال نہیں ہے، بلکہ انسانی اور بشری سطح کی ذہانت اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مدبرانہ اعمال ہیں، ان میں صاف پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا علم ربانی اور الہام جگہ جگہ شامل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. مثلا میں عرض کر رہا تھا کہ مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ نے مؤاخات کا سلسلہ کیا، مہاجرین اور انصار کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، اور وہ اتنا گہرا ان کا تعلق پیدا ہوا کہ بالکل وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ یک جان اور دو قالب ہو گئے. دوسرا عمل آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے ایک بہت بڑا کانٹریکٹ کیا، میثاق مدینہ. اس میثاق مدینہ میں آپ نے تمام اہل مدینہ کو شریک کر دیا، خواہ وہ مسلمان تھے خواہ وہ غیر مسلم تھے. اس میں ایک طبقہ تھا مدینہ کے اندر جو بہت ذی اثر تھا اور وہاں کی تجارت پہ بلکہ سیاست پہ بھی قابض تھا، یہ یہود تھے. آپ نے ان کو بھی شامل کیا. مہاجرین اور انصار کو، مسلمان کو اور مسلمان کو تو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، لیکن ان لوگوں سے خطرہ تھا جو وہاں ایک عرصے سے معاشی استحصال بھی کر رہے تھے اور سیاسی چال بازیاں بھی کر رہے تھے، یہود. آپ نے اس کانٹریکٹ میں، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، آپ نے سب کو بالکل اس طرح سے جکڑ دیا جیسے تسبیح کے دانوں میں تسبیح کے دانوں کو پرو دیا جاتا ہے. یہ میثاق مدینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سربراہ مملکت کے تسلیم کیا جاتا ہے، جس میں اس چھوٹی سی مملکت کا عام قانون کتاب اللہ بنتا ہے، جس میں دین کا لفظ آتا ہے اور ان معنوں میں آتا ہے کہ اس میں مذہب کا مفہوم بھی شامل ہے، اس میں حکومت کا مفہوم بھی شامل ہے. یہ وہ میثاق مدینہ ہے جس میں انسان کو عقیدے کی اور دین کی، اپنے مذہب کی پوری آزادی ہر شخص کو اور ہر گروہ کو. اس میثاق مدینہ کے تحت انسان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دی گئی. یہ وہ میثاق مدینہ ہے جس کے تحت مدینہ میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ ایک مشترکہ دفاع میں شریک ہو گئے، جوائنٹ ڈیفنس، کہ مدینہ پہ کوئی بھی حملہ کرے گا سب لوگ مل کے دفاع کریں گے، اور یہ کہ باہر سے کسی کو اگر پناہ دیں گے تو مل کے دیں گے آپس کے باہمی مشورے سے. اور پھر ایسی چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی جس کی بنیاد مشورے پہ، شورائیت پہ تھی. وشاورہم فی الامر، ان کے ساتھ حکومت کرتے ہوئے، معاملات طے کرتے ہوئے مشورہ کیا کیجیے. اور خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہاں اس بات پہ عمل ہو گیا. فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے چلتا ہے. تو یہ ایک میثاق مدینہ، ایک کانٹریکٹ جس سے کہ سیاسی استحکام، معاشی استحکام، ایک اجتماعی پرامن زندگی
اور ایک ایسی چھوٹی سی ریاست کا وجود قیام میں آیا جو کہ پوری دنیا کے لیے اسلام کی تبلیغ کا مرکز بن گیا۔ اس چھوٹی سی ریاست کے جو مقاصد قرآن مجید میں بیان کیے جاتے ہیں صرف 4 باتیں ہیں، لیکن ان 4 باتوں کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ جنہیں ہم زمین پہ اقتدار عطا فرماتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اب دیکھنے میں یہ 4 کے 4 کام جو ہیں بڑے مولویانہ قسم کے کام نظر آتے ہیں، لیکن یہ جہاں بانی کے کام ہیں۔ ان کا تعلق حکومت سے ہے، ان کا تعلق قانون سازی سے ہے، ان کا تعلق قانون کے نفاذ سے ہے، ان کا تعلق امن سلامتی کا پیام دنیا تک پہنچانے سے بھی ہے اور اپنے علاقے میں بھی امن قائم کرنے سے ہے۔ پہلی بات اقامت الصلاۃ۔ عزیزان گرامی، نماز دین کا ستون ہے اور عبادتوں میں سب سے اہم عبادت اور سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں اقامت صلاۃ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جس میں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی اطاعت ہو۔ اقامت صلاۃ، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کر دینا، اور ایسا نظام جس میں کہ نماز قائم ہو، عبادت قائم ہو، اللہ کی اطاعت ہو، اور ساتھ ہی ایتاء زکوٰۃ۔ ایسا نظام جس میں کہ زکوٰۃ ہو، جس میں کہ رفاہ عامہ ہو، جس میں کہ افراد زکوٰۃ دیں، قوم کا بیت المال ہو، اور قوم کا بیت المال اس بات کا ذمہ دار ہو کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ قوم کا بیت المال اس بات کا ذمہ دار ہو کہ کوئی شخص بے روزگار نہ ہو، اور جو بے روزگار رہ جائے اس کو اتنا کچھ دے دیا جائے گھر بیٹھے بٹھائے کہ وہ اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزار سکے۔ یہ رفاہ عامہ کا وہ نظام ہے جو مغرب نے ہم سے اڑا لیا، اور ہم ابھی تک اس کی طرف بڑھ تو رہے ہیں، اس کا نام تو لیتے ہیں، اس کا شور تو مچاتے ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ پوری طور پہ عمل نہیں کر پائے۔ یہ ایتاء زکوٰۃ کا نظام ہے، اور امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ایسے احکام مرتب کرنا کہ نیکی فروغ پائے، ایسا نظام تعلیم لے آنا کہ ہر شخص کے اندر، ہر طالب علم کے اندر، اس کے ضمیر کے اندر نیکی جاگ اٹھے، ہر شخص باضمیر ہو، ہر شخص باکردار ہو، وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہو، وہ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہو، ہاں لوگوں کے سامنے جواب دہ ہو، اس لیے کہ پبلک پریشر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، اور جو چکنا گھڑا ہو ان سب باتوں سے بچ جائے وہ قانون کی زد میں آ جائے، قانون سے بچ کے نہ نکل سکے۔ یہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکنا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ نصیحت اور واعظ کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بڈھے میاں سسکتے ہوئے، مرتے ہوئے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے آخری طور پہ جب وصیت کرتے ہیں تو امر بالمعروف ہوتا ہے اور نہی عن المنکر ہوتا ہے۔ نہیں بھائی نہیں، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو پارلیمنٹ کے کرنے کا کام ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے کہ امر بالمعروف کا میں یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ امر بالمعروف یہ ہے کہ ایسی قانون سازی کی جائے، ایسے قانون نافذ کیے جائیں جس سے کہ نیکی فروغ پا جائے، اور نہی عن المنکر ایسی قانون سازی کی جائے جس میں ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کا استحصال، ہر قسم کی زیادتی، دہشت گردی، ہر قسم کی ڈرگ ٹریفکنگ، ان سب کو جبرن اور قوت کے ساتھ ختم کر دیا جائے۔ یہ نہی عن المنکر ہے۔ ہمیں بہت غلطی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کام کوئی تبلیغی قسم کے ہیں کہ اس میں بس وہ زبان سے واز فرما دیا، مولوی صاحب نے واز کر دیا تو امر بالمعروف ہو گیا، مولوی صاحب نے واز کر دیا تو نہی عن المنکر ہوا۔ یہ مولوی صاحب سے زیادہ یہ پارلیمنٹ کے کرنے کے کام ہے بھائی۔
تو یہ 4 کام ہیں جنہیں اسلامی حکومت کرتی ہے. اور دیکھیے آیت یہی بتاتی ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جنہیں ہم زمین پہ حکومت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ یہ کام کرتے ہیں. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ صاحب حکومت کے لوگوں، وہ لوگ جن کے پاس حکومت ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرما دے، یہ 4 کام ان کے کرنے کے ہیں. چنانچہ جب ریاست مدینہ وجود میں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاروں کے چاروں کام کیے. ایک عبادت کا نظام قائم کیا، ایک رفاہ عامہ کا نظام زکوٰۃ اور بیت المال کے راستے سے، ایک امر بالمعروف تعلیم اور تربیت اور قانون سازی کے راستے سے، ایک نہی عن المنکر برائی کا قلع کما کرنا قانون سازی کے راستے سے، ہاں پبلک پریشر کے راستے سے بھی، اور پھر عدالتوں کے راستے سے بھی. یہی وہ بات ہے جو قرآن مجید میں ایک جگہ یوں گئی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان وانزلنا البأس فيه وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ہم نے اپنے رسول بھیجے، ان کے ساتھ ہم نے کھلی کھلی نشانیاں بھیجی، اور پھر ہم نے کتاب بھیج دی، ساتھ میزان بھیج دی. اب کتنی ساری چیزیں بھیجی، اللہ کے رسول بھیج دی. رسول دلائل، براہین، کھلی کھلی نشانیاں، بصائر، بصیرتیں، تعلیمات لے کے آئے، اور انہیں بینات کہتے ہیں. رسول آئے، بینات لے کے آئے، اور پھر یہ ساری بینات اور تعلیمات اور ایک نظام جس میں کہ پوری زندگی کا نظام ہے، وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، عدالتی ہو، کتاب الکتاب کی شکل میں. پھر ہم نے میزان بھیج دیا، اور میزان ہر شخص کے اندر فٹ کر دیا. ہم نے ایک ترازو ہر شخص کے اندر لگی ہوئی ہے. آپ 2 بچوں کو ذرا کھڑا کر کے تھے نا، ایک کو آپ مٹھائی دے دیں، دوسرے کو نہ دیں، یوں دیکھے گا آپ، ہاں اس کو دے دی، مجھے نہیں دی. 2 بچے ہیں پرائمری اسکول کے، دونوں سے ایک ہی غلطی ہوتی ہے، آپ ایک کو سزا دیں، دوسرے کو سزا نہ دیں. جس کو آپ سزا دے دیں گے وہ آپ کو گھور کے دیکھے گا کہ اچھا جی غلطی تو ہم نے مل کے کی تھی، جو غلطی اس نے کی وہی میں نے کی. آپ نے اس کو تو سزا نہیں دی، آپ نے مجھے سزا دے دی. کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ آخر کیوں ہر ایک یہاں اٹکا ہوا ہے. یہ میزان فٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کے اندر ایک ترازو رکھی ہوئی ہے. بچہ ہو اس کے اندر ترازو ہے. یہ ترازو گھر کے اندر کام آتی ہے. ہر شخص، اس کو ضمیر ہم کہتے ہیں، گھر کے اندر، پھر بستی کے اندر، محلے کے اندر، پنچایت کی شکل میں، پھر پبلک پریشر کی شکل میں، صحافت کی شکل میں، رائے عامہ کی شکل میں، اور پھر فرمایا وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتار دیا جس سے تلوار بنتی ہے، توپ بنتی ہے، بندوق بنتی ہے، جس سے پھر حدود نافذ ہوتی ہیں. عزیزان گرامی، انسان اس دنیا میں اگر شکر کر سکے تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ صدق ہے، سچائی. اس پہ اپنے شوق سے عمل کرے تو اس کو امانت کہتے ہیں، دیانت کہتے ہیں. اگر اپنے شوق سے والنٹیرلی اس پہ عمل نہ کرے اور زبردستی اس پہ عمل کروایا جائے تو اس کو عدل کہتے ہیں. اور اس کے لیے الحدید کی ضرورت پڑ جاتی ہے، لوہے کی لٹھ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے رسول بھی بھیج دیے، میں نے بینات بھی بھیج دی، میں نے کتاب بھی بھیج دی، میں نے پھر میزان بھی بھیج دی، تمہارا ضمیر بھی بھیج دیا، میں نے تمہاری پنچایتیں، تمہاری رائے عامہ، یہ سب کچھ کر دیا میں نے. اگر کوئی اتنا چکنا گھڑا ہے کہ ان سب کو بائی بات کر جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے ضمیر کو وہ مردہ کر دیتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، پبلک پریشر کی بات نہیں مانتا، رائے عامہ کو وہ بائی پاس کر جاتا ہے، اتنا ڈھیٹ اگر کوئی شخص ہے تو پر ہم نے لوہا اتار دیا، راڈ آف جسٹس. پھر عدل کے ذریعے سے اسے جبرن حق کے مطابق چلنا پڑے گا. یہ ایک نظام ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں میں انسانی سلطنت کا پورا نظام آ جاتا ہے.